السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 382 سے پڑھیں گے اور صفحے کی پہلی سطر جہاں 36 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور اپریل کی آج 23 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے اس شخص کے لیے انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر احسانات و انعامات فرمائے تھے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ، جس کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اس سے یہ چیز فرما رہے تھے جو آگے تفصیل ہے۔ امسک علیک زوجک، روک کے رکھ اپنے لیے، اپنے اوپر اپنی بیوی کو، کیونکہ وہ زید کے بارے میں پتہ چلا تھا علیہ السلام کہ وہ طلاق دینا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا رہے تھے کہ اس قدم کو، طلاق کا، فراق کا، یہ سلسلہ آپ نہ کریں۔ امسک علیک زوجک واتق اللہ، تو روک کے رکھ اپنے لیے اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور تو اللہ سے ڈر جا۔ یہ واضح تھا جو رسول کریم یہ فرما رہے تھے جناب زید بن حارثہ سے۔ اگلا جملہ ہے، ارشاد ہوتا ہے واتق اللہ، اللہ سے آپ ڈریں۔ یہ بھی زید کے متعلق ہے، یہ جو آپ ان سے فرما رہے تھے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، یہ خطاب رسول پاک کے نام ہے۔ آپ ایک بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے کہ جو اللہ نے فرما دیا تھا کہ زید نے طلاق دے دینی ہے اور زینب کا نکاح ہم نے آپ سے کرنا ہے۔ تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ابھی اس کو ظاہر کرنے والے نہیں تھے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ،
اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وہی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی کہ جو یہ ذہن میں تھا کہ میری 4 بیویاں موجود ہیں اور زینب کے ساتھ نکاح ہوا تو یہ عام معاملات جو ہلاک ہوں گے انشاءاللہ وضاحت کریں۔ واللہ حق ان تخشاہ، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضى زید منها وطرا، پر جب پورا کر لیا زید نے اس، منہا کی ضمیر جناب زینب کی طرف جاتی ہے، اس میں وطرا کا مطلب یہ ہے کہ جب ازدواجی تعلقات جناب زید پورا کر چکے جناب زینب سے، فرق کر دیا، زوجنا کہا تو ہم نے، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں جمع کی ضمیر ہے، اس کا نکاح جناب زینب کا آپ سے کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ یہ مومنوں پر کوئی حرج، کوئی قدغن، کوئی ایسی پریشانی نہ رہے کہ منہ بولا بیٹا اس کی بیوی سے نکاح کرنا یہ کوئی جرم والی بات یا گناہ والی بات نہیں ہے، یہ اہل ایمان کے لیے میدان صاف کر دیا گیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اچھا اسی طرح یہ ہے کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْحَرَجِ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان اپنی بیویوں سے اپنی حاجت ضرورت تعلقات پورے کر چکے ہوں، یعنی بیوی بھی بنا چکے ہیں اور ذاتی تعلقات بھی کر چکے ہیں، پھر طلاق دیں تو پھر وہ نکاح کرنا ممنوع نہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یہ اللہ کا فیصلہ ایسا ہے کہ جو ہو سکنے والا، ہو چکنے والا ہے، یعنی ہو چکا ہے۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، پیغمبر علیہ السلام میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرض قرار دے دیا، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت اور قانون رہا ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر گئے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے فرامین جو ہیں قدر مقدورہ، ایسا ہے کہ جو سائنٹیفک ہے، اللہ کے تخمینے اور اس کے اندازے جو ہیں وہ سارے فائنل ہوتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ یبلغون رسالات اللہ، جو پہنچاتے ہیں اللہ کے میسج، اللہ کے پیغامات، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور وہ نہیں ڈرا کرتے کسی ایک سے مگر صرف اللہ سے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے، اللہ کا حساب لینا اور اس کا حساب یسیرہ کرنا اللہ کے لیے کوئی معاملہ مشکل، محال، دشوار نہیں ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں گے، سورۃ الاحزاب کے حوالے سے کتنے خوبصورت باریک مسائل آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور ہے، یہ سورۃ احزاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ساری کڑیاں ملا کے جب ہم سنیں گے تو بات کی سمجھ آئے گی۔ توجہ ذرا فرمائیں، پانی کی ضرورت ہو تو پانی پی لینا ہے، سونا نہیں، میری طرف دیکھنا ہے۔ سورۃ احزاب ہے، یہ غزوہ احزاب کے حوالے سے سورت کا نام ہے، اور اس کا نام خندق بھی ہے اور اس کا نام احزاب بھی، یعنی اس لڑائی کا اور جنگ کا۔ یہ سن 5 ہجری میں ہوا، سن 5 ہجری کے تقریباً 20 سے بعد میں۔ تو اس دور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں تھیں، جناب سودا، جناب عائشہ، جناب حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ جناب زید بن حارثہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے تھے، لے پالک بیٹا جس طرح سمجھ لیں۔
جب یہ جوان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ اپنی پھپھو کی بیٹی جناب زینب کا رشتہ طلب کیا۔ گھر والوں نے نہ تو انکار کیا تو نہ اقرار کیا۔ اللہ نے قانون بنا کے فرمایا کہ یہ صرف نبی مکرم کا فیصلہ نہیں ہے، رب العالمین کا یہی فیصلہ ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَالرَّسُولُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اختیار ہی باقی نہیں رہتا وہ کام کریں۔ وہ سارے اختیارات اللہ رسول کے پاس ہیں۔ یہ فیصلہ صرف نبی کریم کا نہیں ہے، اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ زینب کا نکاح زید کے ساتھ کیا جائے، اور زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو گھر والوں نے معذرت بھی کی اور رشتہ بھی کیا، اور جناب زینب کا رشتہ جناب زید کے ساتھ ہوا۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا تھا رسول پاک کو وحی کے ذریعے، قرآن نہیں بنایا۔ اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے، صرف قرآن وحی نہیں ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ وہ تحریر قرآن مجید میں نہیں، اللہ رب العالمین نے رسول پاک کو جبرائیل امین کے ذریعے بتا دیا کہ زید طلاق دے دے گا، اور جب زید طلاق دے دے گا ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کرنا ہے۔ یہ پریشانی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک تو وہ 10,000 کا لشکر حملہ ور ہو رہا ہے مدینہ میں، دوسری پریشانی یہ تھی کہ یہود و نصارہ طنز کر رہے ہیں اور ٹھٹھے کر رہے ہیں کہ محمد صاحب امت کے لیے 4 بیویاں اور آپ نے پہلے 4 اور 5 بھی نکاح کر لیا۔ یہ تھا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس معاشرے میں یہی ماحول تھا جس طرح صلبی اور حقیقی بیٹے کی بیوی جو ہوتی ہے، بہو جو ہوتی ہے، وہ عام بچیوں کی طرح بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہے، لے پالک بیٹا ہے، متبنہ بنایا گیا ہے، اس کی بیوی کا وہ سٹیٹس نہیں۔ اس قانون کو آپ نے بدلنا تھا۔ اس دور تک یہی تھا، جو لے پالک بیٹا ہے، متبنہ بنایا ہوا ہے، منہ بولا بیٹا جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے، اس کی بیوی کو بھی وہی درجہ دیا جاتا تھا جو صلبی اور حقیقی بیٹے کی بہو کا ہوتا ہے۔ اس قانون کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے گھر سے کام شروع کیا کہ ایک آپ پڑھ کر آئے ہیں ادعوہم لآبائہم، حضرت جو آپ کے منہ بولے بیٹے، آج کے بعد زید بن محمد نہ کہا جائے بلکہ زید بن حارثہ کہا جائے۔ زید حارثہ کا بیٹا ہے، محمد کا بیٹا نہیں۔ ایک اور آیت آئے گی اسی صورت کے اندر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ رسول پاک کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں۔ وجہ کہ آپ کے سارے بیٹے فوت ہو گئے، جناب ابراہیم چھوٹا فوت ہو گیا، قاسم فوت ہو گئے، اور آپ کا بیٹا عبداللہ جس کا لقب تھا طاہر الطیب، یاد ہے سیرت کی کتابیں پڑھے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ جہاں نعرے لگتے ہوں گے، جشن منائے جاتے ہوں گے، وہاں یہ مسائل بیان نہیں ہوتے۔ پتہ ہے نا، قرآن چومنے کے لیے، جھومنے کے لیے، جشن منانے کے لیے، فہم و فراست کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں رہتا۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ قانون بھی اللہ نے بدلنا تھا، اور رسول پاک کے گھر سے معاملہ شروع کیا کہ جس زید بن محمد نہیں، اب زید بن حارثہ کہو، اور زید جب بیوی کو طلاق دے گا، اگر جاؤ کی پھوپھی کی بیٹی ہے تو اس متعلقہ کا نکاح ہم نے تیرے سے کرنا ہے، اس کو امت کی ماں بنا دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو رسول پاک کو خطاب کرتے ہوئے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب آپ فرما رہے تھے اس شخص سے، نام نہیں لیا، آگے آ رہی تھی فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا، صحابہ کرام میں سے صرف زید کا نام قرآن مجید میں آتا ہے۔ ابو بکر کا نام، عمر کا نام، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسنین کا نام قرآن مجید میں نہیں، صرف جناب زید بن حارثہ کا نام ہے قرآن مجید میں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس کا سٹیٹس نہیں ہے، اللہ کا انعام نہیں۔ پھر مردوں میں سب سے پہلے اسلام کا اور ایمان کا اعلان کرنے والے مردوں میں کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اور خواتین میں کون ہے؟ سب سے پہلے ایمان و اسلام کا اعلان کرنے والی جناب خدیجہ الکبریٰ مستورات میں۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے اعلان کرنے والا ہے جناب زید بن حارثہ۔
اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام اور ایمان قبول کرنے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، تو اللہ کا احسان نہیں، اور تو غلام تھا، رسول پاک کے ساتھ تعلق قائم ہوا تو اللہ نے احسان فرمایا، انہوں نے بھی آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ اللہ کا انعام اور احسان یہ ہے کہ توفیق دی، سرپرستی امام الانبیاء کی ملی، اور سب سے پہلے دعوت رسول کو قبول کر کے تو اسلام کی وادیوں میں شامل و داخل ہو گیا۔ یہ وہ ہیں وہ احسانات و انعامات جس کے اشارے اللہ نے فرمایا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، نام نہیں آگے نام ہے، اس شخص کے لیے انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے بھی انعامات فرمایا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، کیوں؟ جناب خدیجہ کے پاس یہ غلام تھے، انہوں نے وقف کر کے آزاد کر کے رسول پاک کی خدمت کے لیے نامزد کر دیا، تو یہ رسول پاک کے بھی انعامات، احسانات، اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یہ آپ نے بھی انعام کیا اس کو، آپ نے صرف آزاد ہی نہیں کیا، جناب حضرت کو بیٹا بنا لیا۔ اس دور میں کسی کو آزاد کردہ غلام کو بیٹا بنانا بہت بڑا سٹیٹس تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ قانون سازی اور دین سازی صرف اللہ کے اختیار میں، کسی اور نبی ولی کتب کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس قانون کو بدلنا تھا، اللہ نے بدل دیا، اور رسالت باب کے اور زید میں حراست معاملے کو شروع کیا۔ یہ ہے وہ تفسیر۔ تو کیا فرما رہے تھے؟ ارشاد ہوتا ہے امسک علیک زوجک واتق اللہ، آپ اس کو تعلیم تدریس دے رہے تھے، بھائی اللہ سے ڈرو، اپنی بیوی کو بنائے رکھو، طلاق نہ دو، اپنا گھر بسائے رکھو، تعلیم دی۔ پھر فرمایا پھر آپ اپنے دل میں یہ بات بھی چھپا رہے تھے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو اللہ تعالیٰ بھی ظاہر نہیں کر رہے۔ کیا کہ یہ تو معاملہ اس طرح ہو جائے گا، زید طلاق دے دے گا، پھر اس کے بعد آپ کی بیوی بنے گی اور یہ امت کی روحانی ماں بن جائے گی۔ بَتَخْشَى النَّاسَ، ہم لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ جب یہ حالات پیدا ہوئے تو لوگ اور تانے ماریں گے، اور اس قسم کی وہ جس طرح آوازیں کستے ہیں وہ لوگ اس طرح میدان میں آئیں گے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس سے ڈریں، کیونکہ اللہ نے قانون بنایا، وہ بھی اللہ نے قانون بنایا، یہ بھی اللہ نے قانون بنایا۔ توجہ ذرا کریں گے۔ کچھ لوگ تاریخ کو اور پہلی شریعتوں کے قوانین کو سامنے رکھ کے سر کھپائی بھی کرتے ہیں، اعتراضات بھی کرتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں۔ مثلا شریعت مصطفیٰ کے اندر موجود ہے کہ دو بہنیں حقیقی بیک وقت نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انتج مختین، دو حقیقی بہنیں ایک وقت نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے اس کی دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے، وہ فوت ہو جائے اس کی دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں دو حقیقی بہنیں کسی کی زوجیت میں شریعت مصطفیٰ میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی خاتون جو آپ کی بیوی ہے فرض کریں، اب وہ دوسری نکاح اور شادی کرنا چاہتا ہے، اس خاتون کی حقیقی بھانجی ہو یا حقیقی بھتیجی ہو، یہ آپس میں پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی، اس رشتے والی دو بیویاں بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اب وہ لوگ اتنا اچھا جی یہ کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ پہلے تو سکیہ بہنوں بھی معاملہ نہ تھے، اور شریعت کو ٹکرے مارتے پھرتے ہیں۔ وہ سلسلہ یہ تھا کہ جناب آدم کا جب نظام اللہ نے شروع کیا نسل انسانیت کا، وہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یعنی دو پیدا ہوتے تھے، بیٹی اور بیٹا، پھر پیدا ہوتے بیٹی اور بیٹا۔ جو پہلے بیٹا پیدا ہوا ہے بعد والی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کیا جانا، شریعت اللہ نے بنائی، قانون بنانا تھا نسل بنانے کی۔ اب وہ کہتے ہیں جی اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال مفتیوں سے پوچھتے ہیں، مفتی کیا کرے گا؟ وہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، میں اعتراض نہیں کرتا، میری ناقص معلومات ہیں، میری آپ کی معلومات میرے سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اگر آپ ڈیپلی غور کریں کس نے ایسے خاندان ہیں ان کے نظریے تمیز ہے ہی کوئی نہیں۔ بیٹی کا رشتہ کیا ہے، پوتی کا رشتہ کیا ہے، بھانجی کا رشتہ کیا ہے، وہ سب درڑ پڑ سب کچھ چل رہا ہے، اور پھر اسی طرح وہ اپنی نسلوں کو برباد کر کر کے آگے پتہ نہیں کون کون سی نسلیں بن رہی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے جس طرح محرم کا رشتہ بنایا ہے، محرم کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا ساری زندگی نکاح نہیں ہو سکتا کسی صورت میں۔ مثلا آپ کا سلبی بیٹا ہے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اس کی جو بہو تھی اب بیوہ رہ گئی ہے، تو ساری زندگی آپ اس کا نکاح نہیں کر سکتے، بیٹا تو فوت ہو گیا۔ اگر بیٹا فوت نہیں ہوا، بیٹا طلاق دے دیتا ہے، بیٹا طلاق دے دیتا ہے، اس متعلقہ کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔
آپ کے ابے نے کسی بیوی سے نکاح کر لیا، اب ہم مر جاتے ہیں یا طلاق، اس بیوی کے ساتھ ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ محرم رشتے اللہ تعالیٰ نے تقدس کے رشتے بنائے ہیں، لیکن جب ہمیں معلومات ہی نہیں ہے، ہم شریعت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو پھر دشواریاں تو پیدا ہوں۔ لیکن جو عظمت کے رشتے بنائے ہیں، توجہ کریں ذرا، یہ زبان رسالت رسول پاک کا فرمان ہے، سب سے زیادہ احترام کا وہ حقدار ہے جو بیٹی بیاہ کے دیتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ سسر بننے والا سسر سب سے زیادہ احترام کے لائق ہے۔ سب سے زیادہ احترام کا وہ حقدار ہے جو سسٹر بیاہ کے دیتا ہے، برادر اللہ، جس کو سالہ کہتے ہیں۔ ہماری معاشرتی زندگی میں سسر سالہ طنز کے طور پر، گالی کے طور پر، گھٹیا، اب بہ جاؤ سالیا، اب بہ جاؤ سوریا، یہ بکواسات معاشرتی زندگی میں آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں آپ کے سامنے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا یہ چین بنا دی ہے، مثلا جو آپ کا داماد بنایا ہے وہ بیٹے کی جگہ آ گیا ہے، اب بہو بنائی ہے وہ بیٹی کی جگہ آ گئی، جو سسر بنا ہے وہ باپ کی جگہ آ گیا، جو ساس بنی ہے وہ ماں کی جگہ آ گئی۔ یار جب ان سارے رشتوں کا تقدس چین بنا کر دیا، لڑائی کہاں ہوگی؟ جب اس کو باپ سمجھنا ہی نہیں، اس کو انسان سمجھنا ہی نہیں، بہو کو بیٹی بنانا ہی نہیں، صرف کہا جی ہم بیٹی بنا کے لائے ہیں، لیکن نوکرانی کے طور پہ کرنا ہے تو امن کہاں سے آئیں گے؟ بعد میں جو کر رہا ہوں ڈیپلی خاندانوں میں جا کر تجربہ کریں، یہی ہو رہا ہے۔ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں میری ملکہ بن کر رہے، تو جس کی بیاہ کے تم لائے وہ نوکرانی بن کے رہے۔ تو یہ تجزیہ کریں، دین نے اس کی اجازت نہیں دی، حقوق و فرائض میں متوازی رکھنے کا درس دیا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قانون ہم نے بدلنا تھا، سلبی بیٹا اور ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا اور ہوتا ہے۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ جس کو تم بیوی کو ماں کہہ دیتے ہو، وہ مانی ماں وہی ہے جو جنم دیتی ہے۔ اسی طرح کسی کو بیٹا بنانے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، اور کوئی بھائی کسی کو بھائی بننے سے وہ وارث نہیں بن سکتا۔ یہ قانون سازی کی وضاحت فرما دی، اور رسول پاک سے اللہ نے یہ معاملہ شروع کیا۔ فرمایا واللہ احق ان تخشا، اللہ حق رکھتا ہے اسے ڈرا جائے۔ لوگوں سے ڈرتے ہو، ایک اور جگہ کہتے ہیں اتخشون الناس، کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہو، رحمان کی وادیوں سے نہیں ڈرتے۔ لوگ دیکھ نہ لیں، کیمرہ نہ چیک کرے، کیمرے میں تصویر نہ آ جائے۔ تو جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے، ما یلفظ من قول الا، تیری نقل و حرکت، بول چال تمام ویڈیو بن رہی ہے، اور وہی ہے جو اللہ ارشاد فرماتے ہیں اقرا کتابہ کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بے لیا تیری ساری زندگی کا یہ نقشہ ہے، تیرا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، رات دن، گرمی سردی اندھیرے، تمام قسم کی موجودگی میں وہ ریکارڈ بنا ہوا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں تیرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کسی اور شادی کی ضرورت نہیں، بس وہی کافی ہے، دیکھ لے تو مان جائے گا۔ فلاں موقع تھے یہ کیا تھا، فلاں موقع تھے یہ کیا تھا، فلاں جگہ یہ بولا تھا، یہ کھایا تھا، یہ کھلا، سارا کچھ ریکارڈ موجود ہے، کوئی مس پلیس نہیں، کوئی میرا تیرے ساتھ گڑبڑ نہیں، تیرا میرے ساتھ گڑبڑ نہیں، عمل تو نے کیا جزا مجھے ملے، جرم میں نے کیا سزا آپ کو ملے، ایسے نہیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے برابر خیر اور شر پیش کیا جائے گا، اور جس سے کیا اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید ہے، اور ذرہ وہ شے، ہم کتنی حکومتیں ہیں، کتنے انتظامات ہیں، کتنی ٹیکنالوجی ہے، سورج کی شعاؤں سے ہم ذرہ دیکھ سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ وزن کر سکتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے ذرے کو تولنے کا نظام بھی بنایا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کا، پکڑنے کا نظام بنایا۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ واللہ احق ان تخشا، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ فلما قضا زید منها، زید نام آ گیا، فلما قضا زید منها وطرا، جب زید نے اسے اپنی حاجات جنسی خواہشات پوری کر لی، یعنی وہ مرحلے سارے طے ہو چکے تھے، بیوی بن گئی تھی، انہوں نے ان کو بیوی بنا لیا تھا، پریکٹیکل سارا کچھ ہو چکا تھا، تو فرمایا اس مرحلے کے بعد انہوں نے طلاق دی۔ طلاق دینے کے بعد زوجنا کہا، ہم نے فرشتوں کو گواہ بنا کے زینب کو آپ کے ساتھ نکاح کر دیا، اور جبرائیل امین نے آ کر فرمایا کہ اللہ نے بھیجا ہے، زینب آپ کی بیوی بن گئی، زینب کو گھر لے جاؤ۔
کسی برات کی، کسی بد کی ضرورت نہیں، کسی حال کی ضرورت نہیں، کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں خالق کائنات و گواہ فرشتے بنے ہوئے۔ یہی وہ بات تھی نا 24 سال سن رہے ہو، کہتے ہیں نا گواہ، بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے اہل علم گواہ بنتے ہیں۔ تو جناب زینب فرمایا کرتی ازواج مطہرہ سے، سنو میری بات، باجیو سنو، بیٹیوں تم بھی سنو، زوجنی کننا احالی کننا، تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کروائے ہیں، تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کروائے ہیں، میرا نکاح رب العالمین نے کیا ہے۔ تمہارے گناہ، تمہارے گواہ یہ بنے، کوئی چودھری بنے، کوئی مولوی صاحب بنے، کوئی شیخ صاحب بنے، کوئی سلفی صاحب بنے، تو میرے نکاح کے گواہ اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے، عرش بری پہ بنایا ہے، اور قرآن بنایا ہے اور ساری دنیا کو بتا دیا ہے۔ زینب اور کون ہے، اور نوجوان امت کو بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی شرم، اس میں کوئی کمی کی، یہ ایسا سمجھ لو کوئی جس کو گھانس آ سکتا ہے نا، اس میں سٹیٹس میں کمی میں نہیں آتی کہ کسی متعلقہ کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور یار رسالت باپ کی سیرت کو اللہ نے سیمپل بنایا، سب سے پہلا جوان محمد الکریم، سب سے کائنات کے خوبصورت، سب سے خوبصورت امین اور صادق جس کا لقب ہے، اس نے نکاح کیا اس بی بی کے ساتھ جس کا 2 جگہ نکاح ہوا تھا، دونوں خاندوں سے اولاد تھی۔ نئی بات سمجھ میں آ رہی؟ جناب خدیجہ، جناب خدیجہ کے پہلے 2 خامد تھے اپنے مرحوم نے، دونوں خامدوں سے اولاد تھی۔ تو 40 سال کی خاتون کے ساتھ محمد کریم کنوارے کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں، اور جناب تب جناب خدیجہ رہی ہے رسالت باپ کا، نہ اللہ نے نہ رشتہ داروں نے نکاح کرایا نہیں، تو ساری اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں ہوئیں، 2 بیٹے ہوئے جناب خدیجہ کے وطن سے۔ جب وہ فوت ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ نبی مکرم کے رشتے کروائے، اس کی تفصیلات الگ ہے، اور وہ کیوں ہوتے رہے اس میں بھی لوگوں نے اعتراضات کیے، کتابیں لکھی، اس کے جواب اہل علم نے دیے، اور جی وہ کیوں شادیاں کرتے رہے، بوڑھے ہوتے رہے تو شادیاں کرتے رہے۔ جس خاندان میں شادی ہوتی اس خاندان سارا ایمان اسلام میں قبول ہوتا، لڑائیاں ختم ہو جاتی، آگے جہاد شروع ہو جاتا اور آگے تبلیغ شروع ہو جاتی۔ گزارش یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ اہل ایمان پہ کوئی حرج، کوئی قدغن، کوئی پریشانی باقی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، کہ یہ منہ بولے بیٹے، لے پالک بیٹے کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، تمہارا حقیقی بیٹا نہیں۔ سمجھ آ رہی نا؟ گڑبڑ نہ کرے، جا کے اور ہی مسئلہ سنا دو گے۔ ایک دن انہوں کہنے لگا جی کنیری صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ سٹیٹ، وہ کیا ہوتی ہے لائیو سٹیٹ، اس میں نے کہا آج تک نہ میں بیان کیا، نہ فتویٰ دیا، نہ میرا قول ہے، نہ میرا بیان ہے، نہ میرا فتویٰ ہے، نہ سائن ہے۔ بیان کر دیو کسی، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ اب کوئی بندہ بیان کر دے، یہاں تو ماشاءاللہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، بیان بھی ہو رہا ہے، تو بات کو مس پلیس کرنا اور اس کی گھٹبڑ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی بھی کہتے ہیں یار جاگ کے سنو، اگر نہیں جاگ آ رہی تو اٹھ کے پانی پی لو، پانی نہیں پی کے کم بندہ تو پھر لمحے پہ جائیں۔ توجہ فرمائیں جی، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ بندے ادعیا منہ بولے بیٹے اپنی اپنی بیویوں سے، جب وہ اپنی ضرورت جنسی پوری کر لیں پھر وہ طلاق دے دیں، تو پھر تمہارے جن کے تمہارے منہ بولے بیٹے تھے ان بیویوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ نے جناب زینب کو طلاق دی، اللہ تعالیٰ نے جناب زینب کا نکاح رسول پاک کر کے سیمپل پیش کر دیا، بات ختم ہو گئی، قانون بنا دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو ہو چکا ہے، ایسی ہونا تھا، اللہ نے کر دیا۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، اب نبی پر کوئی جرم، کوئی حرج، کوئی قدغن، کوئی پریشر نہیں، کیوں؟ فی ما فرض اللہ لہ، اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے قانون بنایا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ نے نکاح کیا ہے، اللہ نے اعلان کیا۔ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ، سنت کا معنی یہاں صرف وہ سنی ہونا نہیں، طریقے کو بولتے ہیں۔ من سن سنتاً حسنہ، جو طریقہ بناتا ہے، اس طریقے کو، رستے کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ کا طریقہ اور سنت قانون یہ رہا ہے ان لوگوں میں، خلو من قبل، جو پہلے بیت گئے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم
قدر مقدورہ وہ سائنٹیفک ہوتا ہے، اس تخمینے میں کوئی ہیر پھیر یا کمی بیشی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ معقول ہوتا ہے اور فائنل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ذرہ بار بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ لوگ جو اللہ کے میسج آگے پہنچاتے ہیں۔ وہ میسج کیا ہے؟ قرآن اللہ کا میسج ہے۔ ہمارے اس میں موبائل میں میسج ہے نا، بڑے میسج آتے ہیں، جی فلاں کو میسج کیا، جی فلاں میسج کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میں نے میسج بھیجے ہیں، اور رسول پاک نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام نبیوں کے وارث ہیں۔ جو ذمہ داری اللہ نے ہماری لگائی انبیاء کی، علماء کی ذمہ داری اگر لوگوں تک پہنچائیں۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو آگے پہنچائیں، صرف ایک مولوی صاحب کی، حاجی صاحب کی، مؤذن کی، کیونکہ آپ نے تھوڑا بہت سونا بھی ہوتا ہے نا، مولوی صاحب کی ڈیوٹی یہ ہے، ساری امت کی ڈیوٹی ہے۔ تو الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی ڈرتے نہیں، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان پہ اثر نہیں، کوئی کیا کہے گا، کیونکہ وہ اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں، رسول پاک کی بات پہنچا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات سنانے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ان کو ملامت ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کے لیے، جزا دینے کے اللہ کافی ہے۔ کوئی بندہ حساب کرے نہ کرے، کوئی جزا دے نہ دے، وہ صرف کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی لا یرید جزا ولا شکورا، نہ ہم بدلہ اور جزا چاہتے ہیں، نہ ہم شکر گزاری کا کلمہ چاہتے ہیں، ہم نے اللہ کے لیے کر دیا ہے، اللہ جانے ہم جانے تو ہم فارغ ہیں۔ تو یہ مسئلہ بیان فرمایا اللہ کفا باللہ حسیبا۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَإِذْ تَقُولُوا لِلَّذِي، جب آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ رسول پاک سے فرماتے ہیں للذی، اس شخصیت کے لیے، مراد زید بن حارثہ ہے، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا، اللہ نے جس پہ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پہ نعمت، یعنی آزاد کیا، بیٹا بنایا اور رشتہ کیا، امسک علیک زوجک، روکے رکھو اپنے لیے اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ساتھ فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے دل میں بات چھپا رہے تھے، وَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ اس کو ظاہر نہیں فرما رہے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تو آپ اس سے ڈرے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب پورا کر لیا زید نے جناب زینب سے اپنی حاجت کو، اپنی زوجیت کے مراحل کو، زَوَّجْنَا، کہا تو ہم نے اس زینب کا آپ سے نکاح کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَجٌ، تاکہ اہل ایمان پہ کوئی قدغن، کوئی حرج، کوئی پریشانی نہ رہے۔ کس میں؟ فی ازواج ادعیاہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی قضاء حاجت اور اپنی یہ جو جنسی تعلق پورا کر چکے ہوں، پھر انہوں نے طلاق دی۔ ایک ہوتا ہے صرف نکاح ہوا ہے، کچھ صوفی اور مفتی یہ بھی کرتے ہیں، نکاح کر دیا ہے، ان کو اکٹھے نہیں ہونے دینا، زوجیت کا مرحلہ نہیں طے کیا، وہ ادھر بند کیا ادھر بند کیا، کہ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ میاں بنے، وہ بیوی بنے۔ اللہ کے آپ نے فرمایا وہ اس کا ذائقہ چکے، وہ اس کا ذائقہ چکے، جنسی تعلقات کی اشارہ رسول پاک نے لفظوں کے ساتھ وضاحت فرمائی۔ تو یہی اس کا مطلب تھا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہوا تھا، اللہ کے علم میں تھا۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، نبی کریم پر کوئی حرج، کوئی قدغن، کوئی مسئولیت نہیں، فیما فرض اللہ عنہ، جو اللہ نے فرض کر دیا، اللہ نے قانون بنا دیا۔ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ یہی ہے، فی الذین خلو من قبل، یعنی پہلے بھی یہ طریقہ رہا ہے، حلال کرنا، حرام کرنا، اجازت دینا یا منع کرنا، یہ مراد ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا فیصلہ فرمان سائنٹیفک ہے، ہو چکا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے میسج پیغامات کو آگے پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں، کسی کی ملامت کا ان پہ اثر نہیں۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، اور کافی اللہ حساب چکانے کے لیے، حساب دینے کے لیے یا حساب کرنے کے لیے۔